ذرا تصور کریں دنیا میں کہیں ایک ایسی دیوار موجود ہو جس کے پیچھے ایک ایسی قوم قید ہو جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہو، ایک ایسی قوم جو قیامت کے قریب نکلے گی اور زمین پر بڑی تباہی مچائے گی۔ آخر یہ یاجوج مجوج کون ہیں؟ ذوالقرنین کون تھے؟ کیا وہ دیوار آج بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کہاں ہے؟ اور سب سے اہم سوال، آج وہ دیوار ٹوٹے گی تو دنیا میں کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم افسانے یا سوشل میڈیا کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس حیران کن واقعات کو جانیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری حصہ آپ کے ایمان کو تر و تازہ اور مضبوط کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، خوش آمدید۔ قرآن کے حیران کن راز کی تیسری قسط میں آج ہم قرآن کے ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جس کے بارے میں دنیا بھر میں بے شمار کہانیاں گردش کرتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف وہ باتیں بیان کرنا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں اقتدار، وسائل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن ان کا نام، قوم یا زمانہ واضح نہیں کرتا، اس لیے ان کی شناخت کے بارے میں مختلف رائے موجود ہیں۔ کسی ایک رائے کو یقینی حقیقت کہنا درست نہیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین اپنے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو پہاڑ تھے۔ وہاں رہنے والے لوگوں نے ان سے کہا، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے ان سے مال لینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے، البتہ تم محنت میں میرا ساتھ دو۔ دیوار کیسے بنی؟ ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کروائے۔ جب دونوں پتھروں کے درمیان خلا بھر گیا تو آگ بھڑک گئی۔ پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس دیوار میں نہ تو کوئی یاجوج مجوج چڑھ سکے گا اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ کیا یہ دیوار ہمیشہ رہے گی؟ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے پاس رب کا وعدہ آئے گا تو اس سے برابر کر دیے گا۔ یعنی وہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد صحیح حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکلنے کی اجازت دیں گے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود انہیں ایک خاص طریقے سے ہلاک فرمائے گا اور زمین کو ان کے شرک سے پاک کر دے گا۔ ہمارے لیے سبق، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ دنیا کی ہر مضبوط چیز بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے یا ختم ہو سکتی ہے۔ قیامت ضرور آئے گی۔ ہمیں افواہوں کی بجائے قرآن اور صحیح حدیث پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، یاجوج اور ماجوج کی حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی۔ ایک دن اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اسی لیے ہم آج ہی اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور فالو کریں، اور کمنٹ میں لکھیں، اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمارا انتظار کریے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔